آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ رہا یہ بچے دلا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ، احل لکم، احل حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات میں، الرفث بے حجاب ہونا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم، علم جانتا ہے اللہ، انکم کہ بے شک تم، کنتم تختانون خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے، فتاب سو عنایت فرمائی اس اللہ نے، علیکم تم پر، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن بس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور طلب کرو، ما اس کو، کتب اللہ جو اللہ نے مقدر میں لکھ لیا ہے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ کہ یتبین نمایاں نظر آ جائے، لکم تم کو، خیط الابیض سفید لکیر یعنی صبح، من الخیط الاسود سیاہ لکیر سے یعنی رات، من الفجر فجر کو، ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک، ولا تباشروہن اور تم ان سے مباشرت مت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف میں ہو، تلک حدود اللہ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها تم ان کے قریب مت جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ، آیاتی اپنے احکام، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون بچیں، حکم کی خلاف ورزی سے بچتے رہیں۔ با محاورہ ترجمہ، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو،
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے جانوں سے خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، سو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، تمہاری توبہ کو قبول کیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن، سو اب تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور طلب کرو تم، ما کتب اللہ لکم، اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری واضح ہو جائے سیاہ دھاری سے فجر کے وقت، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم روزے کو رات تک مکمل کرو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ جب تم مساجد میں اعتکاف میں ہو تو پھر اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، فلا تقربوها، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ خلاف ورزی سے بچتے رہیں۔ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط، گزشتہ آیات میں بھی رمضان مبارک کے فضائل اور ان کے احکام کا ذکر تھا، اور اس آیت کے اندر بھی رمضان مبارک کے متعلق کچھ احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابتدائی اسلام میں کچھ احکامات کے اندر نرمی تھی اور بعض احکامات کے اندر سختی بھی تھی۔ ابتدائی اسلام میں جب روزہ فرض کیا گیا اس وقت یہ حکم تھا کہ جب شام کو روزہ اختیار کرے مغرب کے بعد تو اس کے بعد جب تک سوئے نہیں اس وقت تک تو کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا یہ کیا جائز تھا، لیکن جب سو جائیں تو سونے کے بعد پھر دوسرا روزہ اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، چاہے وہ کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا اور بیویوں سے صحبت مباشرت کرنا بھی کیا حرام ہو جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اسی وجہ ہے کہ آج بھی بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر بیویوں کے پاس جانا یہ جائز نہیں ہے، تو چنانچہ جب یہ حکم تھا کہ سونے کے بعد بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے تو اس حکم سے کھانا پینا بھی حرام ہے، تو چند صحابہ کرام کو دقت اور مشقت پیش آئی۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، غالباً ان کا نام قدامہ بن سرما انصاری تھے، تو وہ غریب آدمی تھے، دیہاڑی دار تھے، دن کو سارا دن محنت مزدوری کرتے، تو ایک دن محنت مزدوری کر کے شام کو وقت آئے تو مغرب کے ٹائم گھر میں آئے تو آگے گھر میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو جب گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، تو گھر والے نے کہا چلو میں کہیں سے انتظام کر کے لاتی ہوں، کسی ہمسائے سے لے کر آتی ہوں، ٹھہریں آپ۔ چنانچہ وہ وہاں بیٹھے یا سہارا لگا کے لیٹے، تھکے ہوئے تھے سارا دن کے، بیوی کھانے کے انتظام کرنے کے لیے گئی، جب بیوی واپس آئی تو ان کو نیند آ چکی تھی، کیونکہ تھکے ہوئے تھے نا، ان کو نیند آ گئی تھی، اور جب نیند آ جائے تو اس کے بعد پھر کھانا جائز نہیں ہوتا تھا۔ اب جب نیند آئی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اسی طریقے سے ان کا اگلے دن کا روزہ شروع ہوا، کچھ نہ کھایا نہ پیا، تو اگلے دن دوپہر کے وقت وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا، اسی طریقے سے حضرت اور بھی صحابہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، یہ
صراحتاً تفسیر جمالین والے نے لکھا ہے، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ رمضان میں ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے۔ کسی بات میں کوئی مشورہ تھا، جو بھی مصروفیت تھی، تو دیر سے وہاں واپس گھر آئے۔ جب واپس گھر آئے تو آگے بیوی جو ہے وہ سو چکی تھی، ان کو نیند آ گئی تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ تھا۔ تو آ کر انہوں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو بیوی نے کہا تو میں تو سو گئی تھی اور میرا روزہ شروع ہو گیا ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہا، انہوں نے اپنی بیوی سے کیا مل لیا۔ تو ملنے کے بعد اب حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، دل کے اندر بڑے شرمندہ تھے، نادم تھے، اب اظہار بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بالآخر صحابہ سے جب کوئی غلطی ہو جائے وہ رہتی نہیں، انہوں نے جا کر خود ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی یہ غلطی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ غلطی کا اظہار کیا تو اس کے بعد اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو اس آیت کے اندر اس پہلا حکم جو ہے اس کو کیا کر دیا، منسوخ کر دیا گیا، اور یہ حکم دے دیا گیا اب جو ہے سحری تک، صبح صادق سے پہلے تک کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، اور رمضان مبارک کے اندر اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی کیا گیا، حلال قرار دیا گیا۔ اس کے اندر کیا، اس حکم کے اندر نرمی کر دی گئی۔ اسی لیے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے روزے کی رات میں حلال کیا گیا ہے الرفث۔ رفث کا معنی ویسے ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے کہ جب خامد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس وقت جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ ان سے باتیں آپس میں کرتے ہیں تو قول و اقوال جو کچھ ہوتا ہے اس تمام کو رفث کہہ دیا جاتا ہے، اس تمام کو رفث۔ لیکن یہاں مراد اس سے جماع ہے، تو اس لیے کنایتاً رفث بولا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے اب اپنی بیویوں کے پاس رفث کو جانے کو کیا کر دیا، حلال قرار دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ وہ پہلا حکم جو پہلے جانا جائز نہیں تھا، سونے کے بعد کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا حرام ہو جاتا، اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اس حکم کا تذکرہ پورے قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، پورے قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ ذخیرہ احادیث کے اندر ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم فرما دیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیغمبر جو ہے اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اس کے پاس وحی نہیں کی جاتی۔ تو پیغمبر کا فرمایا ہوا حکم بھی وہ قرآن کا حکم ہی ہوتا ہے، اس لیے اس قرآن کے حکم کو اس قرآن کی آیت سے کیا کیا گیا، اب منسوخ کر دیا گیا اور اسے نہیں ختم کر دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے کیا لباس ہو، کیونکہ یہاں بیویوں کے پاس جانا اور وہاں کی گفتگو کو، حالت کو بھی رفث کے ساتھ، کنایت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے بتا دیا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی جیسا کہ لباس بدن کو چھپاتا ہے، بدن کو راحت پہنچاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح بیوی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اگر خامد کے اندر کوئی کمی کوتاہی آ جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو یعنی کہ گفتار کے اندر، زبان کے اندر یا کسی افعال کے اندر، تو اسے کیا چھپائے اور برداشت کرے، اسے ظاہر نہ کرے، اور اسی طریقے سے خامد کے لیے وہ باعث راحت بن کے رہے۔ اور فرمایا کہ تم جو ہے ان عورتوں کے لیے لباس ہو، یعنی کہ اگر تم اپنی عورت کے اندر کوئی خامی پاؤ، کوئی کوتاہی پاؤ، تو تم بھی اسے یعنی کہ اس کا اشاعت نہ کرو، پھیلاؤ نہیں، بلکہ انہیں کیا کرو، چھپاؤ، اور ان کے لیے تم کیا باعث راحت بن جاؤ۔ آگے فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، وہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی اور دل کے اندر چھپائے ہوئے تھے،
اور دل کے اندر کڑ رہے تھے لیکن اظہار نہیں کر رہے تھے، اس کو اشارہ کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، یعنی کہ اپنے جانوں کے ساتھ چھپا کر۔ اگر چھپا دیتے تو پھر ناخلاف ورزی ہو جاتی اللہ کے حکم کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ نافرمانی ٹھہر جاتی، اس لیے اس کے اشارہ فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا چونکہ تم نے جا کر بتا دیا، اس لیے فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی۔ تم نے جا کر معذرت کر لی آپ علیہ السلام سے اور توبہ کر لی آئندہ ایسے کرنے سے، تو اللہ نے تمہاری توبہ کو کیا کر لیا، قبول کر دیا۔ وعفا عنکم، اب گزشتہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ نے تمہیں کیا درگزر کر دیا، معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے اب جب کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو وہ ساری کی ساری غلطی کا معاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے بھی توبہ کیا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے بعد پھر توبہ کر لے تو دوسرے آدمی کو بھی چاہیے کہ اسے پھر وہ پہلی غلطی یاد دلا کر تانا نہیں دینا چاہیے ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی غلطی کو مٹا دیا، صاف کر دیا ہے، پھر تم کون ہو اس کو ذکر کرنے والے۔ اس لیے فرمایا کہ وعفا عنکم، اللہ نے تم سے کیا کر دیا، درگزر کر دیا۔ اب حکم یہ ہے فالآن باشروہن، اب تم ان عورتوں کے پاس جاؤ، مباشرت کرو، لیکن یاد رکھو مباشرت کرتے وقت نیت، ارادہ، شہوت رانی نہ ہو، خواہشات کو پورا کرنا نہ ہو، بلکہ اللہ نے جو مقدر کے اندر لکھا ہے یعنی طلب اولاد کی نیت سے بیوی کے پاس جانے چاہیے کہ اللہ نے جو میرے مقدر کے اندر لکھا ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے، اس نیت سے ان کے بیوی کے پاس جائیں۔ فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے رہو پیتے رہو افطار کے بعد سے کہاں تک، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری، سفید لکیر جو ہے وہ واضح ہو جائے سیاہ دھاری سے۔ سفید دھاری سے مراد ہے صبح صادق کی روشنی۔ جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق کی طرف افق کے کنارے پر جو آسمان کے کنارے پر ایک سفید رو نمودار ہوتی ہے اور اس کا اوپر والا کنارہ سیدھا آسمان کی طرف جاتا ہے۔ یہاں دو صبح ہوتے ہیں، ایک ہے صبح کاذب اور دوسری ہے صبح صادق۔ صبح کاذب جو ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے 15-20 منٹ، وہ تو سیدھی ہی لکیر ہوتی ہے صرف، اور اس کے بعد صبح صادق جو ہوتی ہے وہ پہلے اس کا اوپر کا کنارہ سیدھا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اسے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ پہلے رات تھی، ساری تاریکی تھی، اب اس سیاہ دھاری سے سفید دھاری نمودار ہوئی ہے، تو اس سفید دھاری تک وہ صبح صادق کی ہے، تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، بیویوں کے پاس بھی جاتے ہو، لیکن جب وہ صبح یعنی کہ سفید دھاری ہو جائے، واضح ہو جائے، تو اب تمہارے لیے سب کچھ کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا اور اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ویسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے خیط، معنی ہوتا ہے دھاگا، اب یہ معنی ہوتا ہے سفید۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، احادیث پاک کے اندر دو واقعے آتے ہیں، تو بعض صحابہ کرام جو ہے انہوں نے کیا کیا، اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ سفید دھاگا بھی باندھ لیا، سیاہ دھاگا بھی باندھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھا کہ بس جس وقت بیٹھے انسان ایسے دیکھے بغیر بتی جلانے کے کہ جب وہ دھاگے نمایاں ہونے لگ جائیں تو سمجھو نظر آنے لگ جائیں، سمجھو کہ صبح صادق ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ مطلب لے لیا۔ اور ایک صحابی ہیں، انہوں نے کیا کیا، 2 دھاگے لے کر اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے اور اٹھ کے بیٹھ جب دیکھتے دھاگے سمائے نظر آتے ہیں، سمجھے تھے کہ صبح صادق ہو گئی ہے، اور اگر اس کے درمیان تمیز نہیں ہوتی، جدائی نہیں ہوتی، امتیاز نہیں ہوتا، سمجھتے کہ انہیں کا وہ نہیں ہوگی، صبح صادق نہیں ہوئی۔ جب یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول پاک فرمایا کہ پھر تو آپ کی ایک روایت کے اندر تکیہ بہت بڑا ہوا، چونکہ یہاں تو دھاری سے مراد وہ روشنی ہے نا افق کے اندر، وہ کتنی بڑی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو آپ کا تکیہ بھی بہت بڑا ہے۔ ایک دوسرے کے اندر فرمایا کہ جو آپ کی گدی، یعنی یہ گدی جو ہے یہ بہت بڑی ہے، اور جس کی گدی بڑی ہو وہ اشارہ کنایہ ہوتا ہے فہم کے اندر کمی ہونا، بے وقوفی اس پر زیادہ ہونا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اشارہ کر دیا کہ یہ آپ کی سمجھ کے اندر کیا کوتاہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے
جب صبح صادق کی سفیدی رات کی تاریکی سے کیا ہو جائے نمایاں ہو جائے تو وہ کیا صبح صادق ہوتی ہے. کیونکہ فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، چونکہ اب روزہ صبح صادق سے شروع ہو گیا تو پھر تم اسے مکمل کرو. کب؟ رات تک. رات کب ہے؟ غروب آفتاب تک. جب غروب آفتاب ہوگا اس وقت. فرمایا کہ یہ تو اب رمضان المبارک کے اندر روزہ افطار کرنے کے بعد کھانا بھی حلال قرار دیا، پینا بھی، اور بیوی کے پاس جانا بھی حلال. لیکن کہیں فرمایا کہ تم اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہر آدمی کے لیے. اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت کے اندر بیٹھا ہے، معتکف ہے مسجدوں کے اندر، اور رات کو یہ نہیں کہا، وہ کہے کہ چونکہ اب یہ چیزیں حلال ہیں، اور مسجد سے اٹھ کر گھر چلا جائے اور گھر سے ہو کر پھر آج مسجد میں تک معتکف بیٹھ جائے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کہا. معتکفین کے لیے اب بھی یہ بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے. اسی کو بیان فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں کے اندر جب اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اس وقت اب تمہارے لیے بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے. یہاں مساجد کا لفظ آیا ہے تو معلوم ہو کہ اعتکاف مسجد کے اندر جائز ہے، مسجد کے علاوہ اور کہیں جائز نہیں ہے. پھر مسجد کیسی ہو؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد بھی ایسی جہاں 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو. اور یہ جو فقہاء نے شرط لگائی ہے، ایسی مسجد جس کے اندر 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو، یہ خود لفظ مسجد سے سمجھ میں آ رہا ہے. کیونکہ مسجد ہوتی ہی اس لیے ہے جس کے اندر فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے. تو مسجد کے اندر اصل مقصد تو ہے فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا. فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی نیت سے انسان آئے اور پھر آ کر فرائض بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ باقی اور نیکیاں، مثلا ابھی درس قرآن ہو رہا ہے، درس قرآن بھی سن لیں، تلاوت بھی کر لیں، ذکر و اذکار بھی کر لیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یعنی کا بالخصوص یعنی کا یہ مسئلہ آپ حضرات میرے اس سے غلط مفہوم نہ لینا کہ ہماری کی مخالفت کر رہا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بالخصوص جو عورتیں ہیں وہ نماز کی نیت سے آئیں کہ نماز ہم جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھیں گے امام کے پیچھے، پھر تو ان کا آنا جائز بنتا ہے. اور اگر وہ نماز امام کے ساتھ یعنی کہ جماعت کا نہیں پڑھتی اور اس کے لیے نہیں آتی اور مقصد کے لیے آتی ہیں صرف کسی اور پروگرام کے لیے، تو ان کے لیے گھروں سے چل کر مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ سن لیں. اس لیے اب کہہ رہا ہوں کہ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں. فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ احکامات اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ذرا برابر بھی سستی نہ کرو، کوتاہی نہ کرو. اگر تم ان کے قریب چلے گاؤ تو پھر خطرہ ہے کہ تم اس کے پھلانگ لو گے اور خلاف ورزی کے مرتکب ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ بچتے رہے خلاف ورزی سے. دعا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی قرآن بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ تو یہ رحم فرما دے، کرم فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، رزق کی فراخی کے ساتھ آخر دم تدین خدمت لگاتے ہوئے خاتم ایمان فرما دے. یا الہ العالمین عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرون ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ ہمارے ان تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی گھر بار کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.
لا